हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान शाही कासमी साहब दामत बरकातुहूम के बयानात और मुजाकरात सुनने के लिए दावत ये हक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز مصلیان اعزام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگست کے مہینے میں ہمارے ملک کی سطح پر ایک عید، ایک تہوار منایا جاتا ہے ملکی اعتبار سے، اور وہ تہوار فیسٹیول وہ 15 اگست ہے، یوم آزادی ہے۔ بزرگان محترم، اسلامی اعتبار سے بھی ہمارے دو عید ہیں اور ملکی اعتبار سے بھی ہمارے لیے دو خوشیوں کا موقع ہے۔ اسلامی اعتبار سے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ اسلامی عید ہیں، اور ملکی اعتبار سے خوشیاں منانے کا دو موقع ہمیں ملتے ہیں، ایک یوم جمہوریہ 26 جنوری اور ایک ہے 15 اگست یوم آزادی۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا اظہار کرنا واجب ہے، بعض نعمتوں کا چھپانا واجب ہے، بعض نعمتوں کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا واجب ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نماز کی توفیق مل جائے، بندہ اللہ کی عبادت کر لے، اب اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی عبادت کو چھپاؤ، اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو کہ میں نے نماز پڑھی ہے۔ حج کی توفیق اللہ نے دے دی، ذکر کی توفیق اللہ نے دے دی، تلاوت قرآن کی توفیق اللہ نے دے دی، نیک اعمال کی توفیق اللہ نے دے دی۔ یہ ساری کی ساری توفیقیں نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ لیکن خدا کی بعض نعمتیں وہ ہیں جن کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، مال چھپانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے سامنے اسے
خرچ کر کے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مجھے مال کی دولت دی ہے، میں اسے لٹا رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت کو ظاہر کرے، نماز کو ظاہر کرے، عبادت کو ظاہر کرے، ذکر کو ظاہر کرے تو گنہگار ہے۔ اسی طرح مال کو چھپائے تو گنہگار ہے۔ مال چھپانے کی نعمت نہیں ہے بلکہ مال کو خرچ کرنے کی نعمت ہے، مال کو ظاہر کرنے کی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے اور لوگوں کے سامنے اس وقت وہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر بندے کو چاہیے کہ بندہ آگے بڑھ کر اس نعمت کا اظہار کرے کہ میں اس قابل ہوں۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا اور بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کوئی بیان کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس طرح نظام چلانے کی صلاحیت مجھے ہے، لہذا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر امن ہو اور لوگوں کے لیے کوئی تنگی پیش نہ آئے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ میرے لیے وزارت مالی ملکیت ہے، بیت المال کا جو خزانہ ہے وہ میرے حوالے کیجیے، کیونکہ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ تنگ دستی میں اور بارش کے نہ ہونے کی صورت میں، رزق کی کمی ہونے کی صورت میں کس طرح ملک کے نظام کو چلایا جائے اس کی صلاحیت میرے اندر ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر بیت المال کو لینے کی بات کی۔ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ بیت المال کو میرے حوالے کر دیں، جو پیسہ ہے، خزانہ ہے اور جو کچھ ملک کے اندر ملک چلانے کے لیے آپ نے بیلنس رکھا ہے، اس بیلنس کو میرے حوالے کیجیے، میں ملک کی نظام چلاؤں گا۔ جب تک حالی آئے گی، خوشحالی نہیں ہوگی تو میں اپنی طرف سے ایک اللہ کا دیا ہوا علم ہے، مہارت ہے، اس مہارت کے ذریعے سے میں کیا کروں گا؟ آپ کے ملک کے نظام کو چلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر عزیز مصر سے کہا کہ آپ بیت المال کی چابی میرے حوالے کیجیے۔ میرے بھائی معززوں، یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ بعض نعمتیں خدا کی ایسی ہوتی ہے ان کا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے علم دیا ہے، علم چھپانے کی چیز نہیں ہے، علم چھپاؤ گے تو اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ عمل کو چھپاؤ، علم کو ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے اپنی معلومات کو، اپنی دینی پہچان کو، اپنی مہارت کو لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ ہر وہ نعمت جس سے لوگوں کو عمومی طور پر فائدہ ہوتا ہے، اگر بندہ اس نعمت کو چھپاتا ہے تو گنہگار۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں اسے لوگوں کے سامنے بیان کیجئے تاکہ لوگ آپ کی ملی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ نبوت اللہ کی نعمت ہے اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ علم اللہ کی نعمت ہے، علم کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اسے چھپانا جائز نہیں ہے۔ تو خدا کی بعض نعمتیں وہ ہیں جسے چھپانا ہے اور بعض نعمتیں وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائی معززوں، اس ملک کو جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا اظہار کرنے میں مسلمان ہمیشہ پیچھے رہا ہے، اس نعمت کا اظہار کرنے میں ہمیشہ مسلمان پیچھے رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج اغیار کے دل میں، غیروں کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ مسلمان ہندوستان کے وفادار نہیں ہے۔ جب بھی ہم 15 اگست مناتے ہیں، 26 جنوری مناتے ہیں، یہ لوگ تو نظر نہیں آتے، حالانکہ تاریخ اٹھا کر دیکھو گے جتنا خون تم نے بہایا ہے اتنا پسینہ تک اغیار نے نہیں بہایا۔ بزرگان محترم، 1957 میں پہلی جنگ ہسٹری کے اعتبار سے لکھی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر انگریزوں کا تسلط 1400 عیسوی میں شروع ہو چکا تھا۔ 1400 عیسوی میں انگریز یہاں آنا شروع ہو گئے تھے،
कैलिकट के रास्ते से लोग अंग्रेज यहाँ आना शुरू हो गए थे और जो फौजी थे उन्हें काम करने वाले, खेती बाड़ी करने वालों की शक्ल में लाकर हिंदुस्तान की जगह जगह के इलाके में उन्हें ठहराया गया और मौका मिलते ही उन लोगों ने वहाँ के राजाओं को, वहाँ के बादशाहों को, वहाँ के वज़रा को माल के जरिए से खरीदा, जान की धमकी दे के खरीदा। जो बात मान लिया उसे वो होने पर बांध के रखा, जो बात नहीं माना उसे अलग अलग तरीके से सजाएं दी और उनके नाम और निशान को खत्म कर दिया, उनके तख्तों को छीन लिया, उनकी बादशाहत को छीन लिया, उनकी हुकूमतों को छीन लिया, फिर अपनी मनचाही अपने दिलदारा लोगों को वहां बिठाया। फिर अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर, हिंदुस्तान के पूरे इलाके पर उन्होंने हुकूमत शुरू कर दी। वो 1857 में पहली जंग आजादी हुई। मुअर्रिख को लिखता है, हिस्ट्री लिखने वाले लिखते हैं, लेकिन याद रखें जैसे ही अंग्रेजों का तसल्लुत यहाँ होना शुरू हुआ उसी वक्त मुसलमान पहचान गए कि ये अंग्रेज यहाँ खेती बाड़ी करने या फिर अपनी कंपनी चलाने के लिए नहीं, बल्कि इनकी नीयत बुरी है। ये हमारी सोने की चिड़िया हिंदुस्तान पर नजर रखी हुई है, इनकी गंदी निगाहें इस मुल्क पर जली हुई है। धीरे धीरे एक एक खिता, एक एक सूबा, एक एक राज्य के तहत उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों पूरे हिंदुस्तान पर वो काबिज हो गए। पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत गैरों की थी, राजाओं की थी, बादशाहों की थी, लेकिन जितने वज़रा थे, जितने सिपाही थे, जितने काम करने वाले लोग थे, उनकी सारी ज़हनियत अंग्रेजों की ज़हनियत हो चुकी थी। वो माल के जरिए से खरीदे जा चुके थे, वो ओहदे की लालच में फंस चुके थे। टीपू सुल्तान को शहीद करने के लिए मीर सादिक का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह शाह वर्दी अली खान को शिकस्त देने के लिए मीर जाफर का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले अंग्रेजों से जिसने जंग लड़ी वो शाह वर्दी अली खान हैं, जो बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने तकरीबन 14,000 अंग्रेजों का मुकाबला किया अपनी 1.25 लाख फौज के दस्ते से, जिस वक्त बादशाह सिराजुद्दौला की थी और मीर जाफर सिराजुद्दौला का मामूल था। ओहदे की लालच में अपने ही भांजे को उसने क्या कर दिया, शहीद करा दिया। और मेरे भाई रोहितों, वहां से वो बंगाल से शुरू हुई लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ। बुजुर्गान मोहतरम, इससे पहले 1857 से पहले जितनी जंगें हुई हैं मुसलमानों ने लड़ी है। मुसलमानों ने पहली मर्तबा जिसने मुसलमानों में पूरे मुल्क में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग की है वो सिराजुद्दौला है, जिसने 1.25 लाख फौज लेकर 14,000 अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। लेकिन जितने कारकुनान थे, जितने सिपाही थे, जितने वजीर थे, सब लालची बन चुके थे। लिहाजा 1.25 लाख फौज हार गई 14,000 सिपाहियों के वास्ते। बुजुर्गान मोहतरम, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हमें हाथ आया है। इस मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी कुर्बानियां, उलमा की लाशें लटकाई गई, उलमा की लाशों को जलाया गया। किताबों में लिखा है, तारीख में मुअर्रिखीन ने लिखा है, एक अंग्रेज खुद लिखता है कि उलमा की लाशों को हाथी पर बिठाकर उलमा को किसी लंबे चौड़े दरख्त के सामने कर दिया जाता और फांसी पर लटका दिया जाता और कई महीने गुजर जाते, वो लाश सूख कर, जिस तरह अंग्रेजी में गेट हर्फ आता है, जिस तरह 8 हर्फ है, इस तरह दोनों पांव मोड़े जाते, ऊपर से दोनों हाथ मोड़े जाते, कई दिन सूख जाती और उस लाश को चरिंदे परिंदे दरिंदे नोच कर खाते। उन लाशों को कोई उठाने वाला नहीं था। बुजुर्गान मोहतरम, आपका ये मुल्क मुसलमानों के लिए एक अजीम नेमत है, क्योंकि जो बादशाहत है वो अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ नबी जी कह दीजिए
اللہ ہی ہے جو بادشاہ ہے ملکوں کا، زمینی بادشاہت ہو یا آسمانی بادشاہت ہو، وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں حکومت چلی ہے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے طبقے ہیں، روم ہے، فارس ہے، ایران ہے، عراق ہے، منگول ہے، کئی کئی علاقے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی، دنیا پر راج کیا، دنیا پر ان کی واہوائی ہوئی، دنیا پر ان کا نفاذ چلا، لیکن میرے بھائی عزیزو، اللہ جب تک حکومت مسلمانوں کے حوالے اس وقت تک کرتا ہے جب تک مسلمانوں کے بادشاہ یا پھر مسلمان عوام کیا ہو، صالح ہو، نیک ہو، فرمانبردار ہو۔ جب بادشاہ بدکردار بن جاتا ہے یا پھر بادشاہ نیک ہے لیکن عوام پر سلوک بن جائے، بدکردار بن جائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو چھین کر اغیار کے حوالے کر دیتا ہے۔ بزرگان محترم، ہندوستان سے پہلے مسلمانوں کی حکومت سمرقند، بخارا، تاجقند، افغانستان کے علاقے اور یورپ کے علاقے جہاں پر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان تمام ملکوں پر عرب کی قوم نے حکومت کیا، لیکن جیسے ہی ان کے اندر حکومت کی لالچ نے، پیسوں کی رواواری نے اور خوشحال زندگی نے انہیں عیش پرستی پر مسلط کیا، زناکاری، بدکاری، جوا اور دیگر خرافات میں جب مبتلا ہوئے، اللہ نے ان سے چھین کر اغیار کے حوالے کر دیا، ان سے چھین کر غیروں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو گے، استبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، ہم تمہاری جگہ دوسرے قوموں کو وہ بادشاہت دے دیتے ہیں، وہ حکومت دے دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس ملک میں بھی ایسا ہوا 700 سال تک جہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن مسلمانوں کے اندر کچھ بادشاہ ایسے گزرے جو عیش پرست تھے، جو اپنی منمانی پر جینا انہیں پسند تھا، جو مال و دولت کی لالچ میں آ کر، مال و دولت کے حرص میں آ کر، اپنی جوانی کی طاقت میں آ کر انہوں نے ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو چھین کر انگریزوں کو مسلط کر دیا۔ اور بزرگان محترم، انگریز اس ملک پر حکومت کرتے تب بھی مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن مسلمان اس وقت بیدار ہوا جب اس کی نگاہ پڑ گئی مسلمانوں کے مذہب پر، اس کی گندی نگاہ پڑ گئی اسلام پر، اس کی گندی نگاہ پڑ گئی قرآن و حدیث پر۔ میرے بھائی و عزیزوں، ایک بات یاد رکھیں، اس ملک کو چھینا گیا تھا مسلمانوں سے، سب سے زیادہ بیدار، سب سے زیادہ پریشان مسلمان تھے، کیونکہ جس کا مالک ہوتا ہے اس سے وہ چیز چھین جائے تو وہ یہ فکر مند ہوتا ہے۔ مسلمان اس ملک کے بادشاہ تھے، بادشاہ ظفر اس ملک کے بہت آخری بادشاہ تھے جن کے ہاتھوں سے انگریزوں نے اس ملک کو چھینا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان مسلمان ہی تھے، کیونکہ انہی کے ہاتھوں سے یہ ملک چھینا گیا تھا، انہی کی بادشاہت تھی، انہی کی حکومت تھی۔ لہذا یہ جتنے اغیار ہیں یہ تو بیدار ہوئے تقریباً 200 سال کے بعد، 250 سال کے بعد بیدار ہوئے، لیکن 250 سال تک مسلمانوں نے اپنا پسینہ خون ایک کر دیا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ بزرگان محترم، آپ کو جو تاریخ ملتی ہے 1857 یعنی 1857 میں پہلی جنگ ہوئی، یہ بتایا اس لیے جاتا ہے یہ پہلی جنگ تھی جہاں پر بادشاہ ظفر کے ماتحتی میں تقریباً 30,000 لوگوں نے، ہندوستانیوں نے انگریزوں سے جنگ کی تھی، جس میں 25,000 مسلمان تھے، 5,000 اغیار تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جہاں اغیار 5,000 کی تعداد میں اپنی خون کی بازی لگائی تھی، لہذا وہیں سے تاریخ ملتی، جبکہ جنگ آزادی کے لیے لڑنے والے اس جنگ سے تقریباً 250 سال پہلے سے محنت کر رہے تھے۔ بزرگان محترم، آج مسلمانوں کو فلم ایکٹروں کی زندگی معلوم ہے، اپنے اکابر کی زندگی تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اگر پوچھا جائے جو قوم اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھتی، وہ اپنے بعد والوں کے لیے تاریخ لکھ نہیں پاتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے پرخوں کی، اپنے اسلاف کی، اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑھو، کس طرح انہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جان کی بازی لگائی ہے۔ شیخ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لایا گیا، جس وقت جنازہ لایا گیا، غسل دیا گیا، تو غسل کے لیے جب وہ
ان کے کمر کا گوشت ساڑھے کا سڑ کر گل گیا تھا. جب انہیں پوچھا گیا یہ کوئی لمبا قصہ نہیں, آج سے تقریباً 100 یا پھر 80 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس وقت حسن دینے والے نے انہیں پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, ان کا کمر کا گوشت کیا ہوا, تو انہوں نے کہا حسین احمد مدنی جن کی اولاد مولانا ارشد مدنی آج بھی باحیات ہیں, جن کی اولاد جن کے پوتوں میں مولانا محمود مدنی آج بھی باحیات ہیں, ان سے جا کے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتویٰ دیا تھا. انگریز انہیں مالٹا کے جیل میں روزانہ سلاخوں کو گرم کر کے لانا پوچھتا کہ جو فتویٰ تم نے دیا ہے اگر فتویٰ واپس لے لوگے تو پھر تمہیں آزاد کر دیا جائے گا, اگر فتویٰ واپس نہیں لوگے تو ان سلاخوں کے ذریعے سے تمہیں ڈالا جائے گا. شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں مر سکتا ہوں لیکن فتویٰ واپس نہیں لے سکتا, لہذا گرم سلاخوں کے ذریعے سے ان کے کمر کو بار بار ڈالا گیا, جس کی وجہ سے ان کا کمر کا حصہ سارا سڑ کر گل کر ٹوٹ کر گر گیا تھا, صرف ہڈیاں باقی تھی. میرے بھائی وہیوں, ہمارے علماء نے اسلاف کی قصے پڑھو, صرف ہمیں تو معلوم ہے جنگ آزادی میں کون لڑا ہے تو دو تین نام مسلمانوں کے نام لیتے ہیں, ورنہ انبیاء کے سینکڑوں نام ہمیں یاد ہیں. لیکن میرے بھائی وہیوں, تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھو گے, لندن کی جا کر وہاں ہسٹری کے جتنی کتابیں ہیں پڑھ کر دیکھو گے تو ایک مسلمان کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے جنگ آزادی میں ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلے جنگ آزادی کے لیے جو پہلی جنگ آپ کو بتائی جاتی ہے 1857 یعنی 1857 کی بتائی جاتی ہے, لیکن 1803 میں 83 میں سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے لڑنا فرض عین ہے. ہندوستان دارالحرب ہے, یہ مسلمانوں کی جگہ نہیں ہے, یہاں مسلمان اگر رہنا چاہتا ہے تو انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا پڑے گا. 1803 میں تقریباً میرے بھائیوں 56 سال پہلے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اس وقت جو حکومت انگریزوں کی ہے, یہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان دارالحرب ہے, یہ دارالامن نہیں ہے, یہاں ان کے خلاف لڑنا. اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, وہ چونٹی جو انگریز کو کاٹے میں اسے شکر کھلاؤں گا, وہ کتا جو انگریز پر بھوکے میں اسے پھیکی روٹی کھلاؤں گا. گویا مجھے بھائیوں اتنی سخت نفرت بیٹھی تھی مسلمانوں میں انگریزوں کی, کیونکہ انگریز صرف اس ملک کو لوٹ نہیں رہا تھا بلکہ وہاں سے لندن سے پیرس سے اسپین سے عیسائیوں کو لا کر ہر ایک انسان کے مذہب کو بدل رہا تھا. اس کی سوچ یہ تھی کہ یہاں کا خزانہ وہ اپنے ملک کو روانہ کر دے اور یہاں کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے عیسائی بن جائیں تاکہ ہماری یہ حکومت یہاں پر پائیدار ہو جائے. بزرگان محترم, جب تک اس ملک پر حکومت انگریزوں کی تھی مسلمان پریشان نہیں تھا, لیکن جب اس کی گندی نگاہیں اسلام پر پڑ گئی, جب اس کی نگاہیں قرآن و حدیث پر پڑ گئی تو پھر علماء کھڑے ہو گئے انگریزوں کے خلاف. بزرگان محترم, ایک دن میں روزانہ 14,000 علماء کو شہید کیا جاتا تھا. لکھا ہے دلی کے انڈیا گیٹ سے لے کر اور ڈھاکہ بنگلہ دیش تک جتنے درخت ہیں ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. اور کتابوں میں لکھا ہے لاہور کی جو شاہی مسجد ہے اس کے آنگن میں روزانہ ایک لاش لٹکائی جاتی عالم کی, تاکہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں, جو علماء نہیں ہیں, انہیں عبرت حاصل کرے اس لاش کو دیکھ کر. ایک تو ان علماء کی بات کے پیچھے چلنا نہیں ہے اور دوسرا اپنی اولاد کو عالم بنانا نہیں ہے. اس نصیحت کے لیے علماء کی لاش کو لاہور کی شاہی مسجد کے سامنے لٹکا دیا جاتا. کتابوں میں لکھا ہے 5,000 علماء کو آگ لگا کر جلایا گیا اور اس آگ کے سامنے کھڑا کر کہا کہ اگر تم اپنے فتوے کو واپس لے لو, انگریزوں کے خلاف ہاں ملاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا, ورنہ پھر تمہیں اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو, قربان چاہیے ان علماء پر, آگ میں کودنا انہوں نے پسند کر لیا لیکن ملک سے غداری کرنا انہوں نے پسند نہیں کیا. بزرگان محترم حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہیں پدما بھوشن کا ایوارڈ دینے کے لیے بلایا
گیا کہ آپ اس ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، ہم آپ کو پدما بھوشن ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اس ایوارڈ کے لیے جنگ نہیں لڑا ہوں بلکہ اپنے اللہ کے لیے لڑا ہوں، میں اللہ سے اپنا بدلہ لوں گا۔ تو لہٰذا اس پدما بھوشن ایوارڈ لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر وہ اس وقت لے لیتے شاید آج ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اس وقت وہ مخلص لوگ تھے، جنگ میں اترے انگریزوں کے خلاف، جیسے ہی ملک فتح ہوا واپس لوٹ گئے اپنے مدارس کو، اپنے علاقے کو، اپنی امامت میں، اپنی حدیث کے درس میں۔ میرے بھائی عزیزو، جن علماء کو آج آپ ناکارہ سمجھ رہے ہیں، جن علماء کو آج آپ پیٹ پالو سمجھ رہے ہیں، بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ علماء تو صرف فتوے دینے کے لیے ہیں، یہ علماء تو صرف بولنے کے لیے ہیں، یہ علماء تو صرف دین پر چلنے کے لیے ہیں۔ یاد رکھو، جس دن اس زمین پر علماء ختم ہو جائیں گے اس دن نہ تمہاری دنیا باقی رہے گی نہ تمہاری آخرت باقی رہے گی، کیونکہ یہی وہ علماء ہیں جو آپ کے دین کو کسی غلط راہ پر چلنے سے بچانے والے ہیں۔ اگر اس وقت وہ علماء کھڑے نہ ہوتے، میرے بھائی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیونکہ میرے بھائی اس وقت جو ادویات تھے وہ فوج میں داخل ہو رہے تھے، انہیں تنخواہیں مل رہی تھی، انہیں پیسے مل رہے تھے، اور میرے بھائی ایک طرف مسلمان تھا، مسلمان علماء تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے بھائی اس فتوے کو سننے کے بعد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جج نے کہا اے حسین احمد مدنی، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ تو حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، حکومت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، اگر تو فتویٰ نہیں دے گا تو تیرا کیا انجام ہوگا؟ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پگڑی کو نکال کے کہا کہ یہ میرا کفن ہے، میں سر کو باندھ کے چلتا ہوں۔ تو اس وقت وہ جج نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر انگریز کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ کفن بھی نہیں دیں گے؟ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ کے یہاں حاضر ہونے میں تمہارا کفن کا استعمال کیا جائے۔ میرے بھائی یہ تھے ہمارے اکابر علماء۔ اس وقت اس وقت جو 15 اگست ہے ہمارے ملک کے آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے اس نعمت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا۔ اس وقت ضروری ہے کہ ہم میرے بھائی اس محبت کے حقدار، اس ملک کے حقدار، اس ملک سے سچی وفائی رکھنے والے، اس ملک کی مفاد کے لیے، اس ملک کے منفعت کے لیے کام کرنے والے جذبات مسلمانوں میں ہیں، لیکن جب تک تم ان مفادات کو، ان جذبات کو اپنے سینوں کی تیجوروں میں بند رکھو گے، ان لوگوں کو اس کا اظہار، ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ کو آپ سے ملک سے محبت ہے، اس کے اظہار کے لیے ضروری ہے آپ کو تمام فنکشنوں میں جائیں جن فنکشنوں پر میرے بھائی جشن منایا جاتا ہے، جہاں پر ترنگا لہرایا جاتا ہے۔ میرے بھائی ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس ملک کے لیے تمہارے اکابرین نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ تمہیں اس ملک کی وفاداری اپنے دل سے بھی تسلیم ہے، تمہاری زبان سے بھی تسلیم ہے، تمہارے ذہنوں میں بھی اس ملک سے وفاداری ہے۔ اس کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ان میدانوں میں جاؤ جہاں پر میرے بھائی اس ملک کے ترنگے کو لہرایا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان کیا ہوئے 15 اگست آ گیا، 26 جنوری آ گئی تو سمجھتے ہیں ایک دن چھٹی مل گئی، چلو سسرال چلتے ہیں، کہیں پھرنے چلتے ہیں۔ جہاں شرکت کرنا تھا، جہاں اغیار جنہوں نے پسینہ بہا کر اس ملک کے حقدار ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور تم لوگ تمہارے آبا و اجداد خون بہائے ہیں، تم پھرنے میں ہو اور انہیں تمہاری تاریخ کو بدل دیا جا رہا ہے، تمہاری تاریخ کو بدل کے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس ملک کے وفادار تو ہم ہیں۔ مسلمان وفادار ہوتے تو یہاں موجود ہوتے، یہاں سیلوٹ مارتے، یہاں ترنگا لہرانے کی جگہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ مسلمان کہاں ہیں؟ کباب کھانے میں، بریانی کھانے میں مزہ ہے، لیکن ان میدانوں میں پہنچتا نہیں۔ پہنچتا بھی ہے تو وہ آدمی پہنچتا ہے جو کوئی کیا ہوتا ہے، سرکاری ملازمت میں ہوتا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرکاری کام میں لگا ہے، وہ لوگ تو پہنچتے ہیں، لیکن عوام نہیں پہنچتی۔ عوام یہ ذاتی بتاتے نہیں، لیکن بعض لوگ جاتے بھی ہیں تو جن کے پاس نہ سنتی لباس ہوتا ہے،
نہ ان کے پاس سنتی چہرہ ہوتا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں 10,000 جو کھڑمود ہیں ان میں یہ بھی ہے، لیکن جن کے چہرے سنتی لباس والے ہیں، جن کے چہرے پر داڑھی ہے، جن کے سر پر ٹوپی ہے، وہ میدانوں میں نظر نہیں آتے. تو پھر انہیں کھلے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو مسلمان اگر اس ملک کے وفادار ہوتے تو یہاں موجود ہوتے، یہاں موجود نہیں ہیں، لہٰذا یہ ملک کے وفادار نہیں. میرے بھائی و عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، ان کی قربانیوں کو نہیں پڑھیں گے، ان کے جذبات کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھیں گے، تو میرے بھائی و عزیزو، آپ کا خلوص، آپ کی للہیت، آپ کی خشیت آپ کے دلوں میں دفن ہو کے رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ آزادی کی جو نعمت دیا ہے چھین لے گا. ملامت میرے بھائی و عزیزو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، نعمت کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتے بلکہ اس کی نسلوں سے چھین لیتے ہیں. اس کی نسلیں اس کی قبر پر آ کر اس پر لعنت کرتی ہیں. میرے بھائی وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے علم دیا، جو بھی اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کے ساتھ ہم نافرمانی کرتے ہیں. نعمت نہیں چھینی جاتی تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ میرے اوپر نہیں آئی ہے. میرے بھائی وہ اللہ بڑی حکمت والا ہے. اگر اللہ آپ سے آپ کو نعمت چھین لے گا تو آپ افسوس کریں گے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے نعمت چھین لی، مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کیا کریں گے؟ آپ اس نعمت پر باقی رکھیں گے، خوب عیش کرنے دیں گے، خوب سر سے چلنے دیں گے. لیکن جب آپ مر جائیں گے اللہ آپ کی اولاد سے وہ نعمت چھین لے گا. پھر وہی اولاد آپ کے قبر پر آ کر کہے گی کہ اللہ نے تجھے نعمت دی تھی، تو میرا باپ تھا، تو میرا دادا تھا، اس نعمت کی ناقدری کی جس کی وجہ سے اللہ نے نعمت چھین لی، اللہ تجھ پر لعنت کرے. قبر میں جہاں راحت ہونا تھا، قبر میں جانے کے بعد اپنی نسلوں کو کوستے ہوئے سن کر قبر میں بلکتے تڑپتے رہے. میرے بھائی وہ اسی طرح ہوا ہے. جب بھی ملک کے اندر اللہ نے کسی کو دولت دی، کسی کو حکومت دی، جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ ان کے حد تک وہ نعمت باقی رکھی. لیکن جیسے ہی میرے بھائی وہ ختم ہوئے ان کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر دیا. ایک ایک کی قربانی بیان کروں گا میرے بھائی وہ تو آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ اتنے علماء کہاں گئے ان کے قصے. ان کے قصوں کو آپ کی تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی غیر موجودگی دیکھتے ہیں، پھر میرے بھائی وہ اپنی طرف سے تاریخ رقم کرتے ہیں. مسلمان طبقہ وہ ہے جو 10 صحابہ کا نام بول نہیں سکتا، 10 نبیوں کا نام بول نہیں سکتا. گھروں کے اندر ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے تو ٹیلی ویژن کی، موبائل کی، ناچنے گانے کی، فلم ایکٹروں کی، کرکٹروں کی، فٹ بالروں کی. میرے بھائی وہ یہ جتنی تاریخ آپ پڑھا رہے ہیں یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے. ابھی اسی بچے کو پوچھو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کا نام بولو، نہیں بول سکتا. 10 نبیوں کے نام بولو، بول نہیں سکتا. اللہ کے رسول کی زندگی بول رہے ہو، بول نہیں سکتا. جب حضرات صحابہ کی زندگی یاد نہیں، جب انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں یاد نہیں، تو پھر یہ تو جنگ آزادی میں لڑنے والے عام علماء تھے. ان کی تاریخ کہاں سے یاد رکھو گے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو اپنے بچوں کے سامنے ظاہر کیا جائے. ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن آج بھی آپ کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ آپ ملک کے وفادار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے دل کے اندر وطن کی محبت کو دفنا دیا ہے، اس کے صحیح اظہار ہی نہیں کیا، اسے ظاہر نہیں کیا. جہاں بھی ترنگے کا موقع آتا ہے، 15 اگست پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں میں کتنے مسلمان شرکت کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو وہاں جا کر ترنگے کو سیلوٹ مارتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے چہرے پر داڑھی ہے، سنتی لباس ہے اور پھر سر پر ٹوپی ہے، پھر اس پروگرام میں شرکت کر کے میرے بھائی بہنوں ترنگے کو سیلوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تب انہیں بھی معلوم ہوگا یہ بھی مسلمان ہے، اس سے بھی وطن کی محبت ہے. لیکن مسلمان تو 15 اگست کا موقع ملتے ہی ایک چھٹی ایکسٹرا ملی، 26 جنوری کی چھٹی ملی، ایک چھٹی مل گئی، اب گھر میں ٹانگ اٹھا کے سو رہا. ساری دنیا جنہوں نے پسینہ تک نہیں بہایا وہ ملک کے لیے جشن منا رہے ہیں، لیکن جو خون بہایا تھا وہ مسلمان ٹانگ اٹھا کے گھر میں سو رہا.
کباب کھاتے بریانی کھاتے وقت گزار رہا ہے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے میدان میں ہوتا، سب سے پہلے ترنگا لہراتا، سب سے پہلے نیشنل آنتھم پڑھ کے سناتا، سب سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کرتا، لوگوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم کرتا، لوگوں کے درمیان اس کی خوشیوں کو بانٹتا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی عظیم نعمتوں کی آزادی ہے۔ اسی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ترنگے سے محبت کا اظہار صرف دل میں نہ رکھیں بلکہ اس کا اظہار کریں۔ کوئی بھی غیر ملے اسے مٹھائی کھلاؤ، بھائی آج ملک آزادی کا موقع ہے، ہم بھی آپ کے برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے مٹھائی بانٹا نہیں، آپ نے سلوٹ مارا نہیں، آپ نے پروگرام میں شرکت کرنا چھوڑ دیا، آپ نے چھٹی کو غنیمت سمجھا، آپ نے آرام کو غنیمت سمجھا، آپ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی غفلت میں رہے آپ کی تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے اور آپ کے بارے میں یہ ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے آپ ملک کے وفادار نہیں ہیں، اس ملک میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کے لیے اس ملک کے لڑنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں دیا ہے، لاشوں پر لاشیں آپ نے دی۔ علماء تقریباً ایک دن میں 14,000 علماء کو سولی پر لٹکایا جاتا تھا اور سولی پر لٹکا کر کہا جاتا تھا فتویٰ واپس دے لو، چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں عہدے دیے جائیں گے، تمہیں گورنمنٹ سے ڈگریاں دی جائیں گی، گورنمنٹ سے تمہیں کام دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت کے علماء نے دی لیکن آگے پیچھے نہیں ہٹے، کبھی انہوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی کہ ہم انگریزوں کی بات مان لیں، کبھی انہوں نے یہ بات تسلیم نہیں کرنے کہ ہم فتویٰ لے لیں۔ علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 علماء بلایا گیا اور انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں سولی پر لٹکایا جا رہا ہے اور چند منٹوں میں تمہیں کیا کر دیا جائے گا، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو دونوں مسکرانے لگے۔ جج نے دوبارہ کہا کہ شاید انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا انہوں نے دوبارہ کہا کہ دیکھو تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہارے مال کو ضبط کر لیا جائے گا، تمہاری زمینوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت سید علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے جج تمہیں کیا معلوم وہ شہادت کا مزہ کیا ہے، جو آدمی شہادت کے مزے سے محروم ہے اسے میں کیا شہادت کا مزہ بتاؤں۔ یہ قربانیاں تھی ان کی، ہنستے ہنستے سولیوں پر چڑھ گئے تاکہ آنے والی نسلیں اسلام پر باقی رہے، آنے والی نسلیں قرآن پر باقی رہے، آنے والی نسلوں کو اللہ رسول کی پہچان حاصل ہو۔ نہ آج ہم نے ملک کے اندر اپنا نام باقی رکھا ہے، نہ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اسلام سے بھی ہم خالی ہیں، ملک کی محبت کے اندر وفادار ہیں، اس بات کو ثابت کرنے میں بھی ہم ناکام ہو گئے۔ میرے بھائی وعزو، ہمیں چاہیے کہ اس وقت ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے اکابرین نے دی ہیں، ہمارے بڑوں نے جو دیا ہے۔ بادشاہ ظفر رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ناشتہ کا وقت ہے، ان کے سامنے 19 تشتریاں لائی جاتی ہیں جس پر کپڑا اڑایا ہوتا ہے اور انگریز کہتا ہے تمہارے لیے ناشتے کا انتظام ہے۔ بادشاہ ظفر جب ایک ایک پردے کو اٹھاتے ہیں تو ان کے 19 لڑکوں کے سر ہوتے ہیں، 19 لڑکے خاندان والے جن کو شہید کر کے گردن کاٹ کر بادشاہ ظفر کے سامنے رکھ دیا گیا اور کہا یہ تمہارے ناشتے کا انتظام ہے۔ میرے بھائی وعزو، اگر کوئی باپ ہوتا، اگر کوئی دوسرا رشتہ دار ہوتا تو دل میں نہ اٹھتا۔ بادشاہ ظفر نے کہا کہ یہ تو شاہی خاندان ہے، تیمور کا خاندان ہے، انہوں نے اس کے آباء و اجداد نے ایسی ہی قربانیاں دے کر ملک کو بچایا۔ انہیں بھیج دیا گیا، برما کے علاقے میں انہیں بھیج دیا گیا تو وہاں اشعار پڑھا کرتے تھے، کیا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے ایک دو گز زمین نہ مل سکی کوہ یار میں۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے بھائی وعزو، مسلمانوں کی قربانیاں تاریخ نہیں پڑھو گے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں صرف تاریخ ملے گی کن کی؟ جو صرف کھڑموٹوں کی تاریخ ہے، ان کی تاریخ پڑھ کے آج بچے کو پوچھو کہ کس نے آزادی دلائی، سب ان کے نام بتاتے ہیں۔ جنہوں نے حصہ بعد میں لیا، جنہوں نے حصہ بعد میں لیا، گاندھی جی نے 2 بھائیوں کا کیس لے کر لندن گئے تھے، کیس ہار گئے، کیس ہارنے کے بعد واپس ملک میں آئے تو ابوالکلام آزاد نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر انہیں کہا کہ آپ کیا کیجئے، جگہ آزادی کا بادور سنبھالیے۔ گاندھی جی کو ہارے ہوئے کیا تھے؟ لائر تھے، جنہیں میرے بھائی وعزو مسلمانوں نے آگے بڑھا کر کیا کر دیا؟ ملک کا باپو بنا دیا، انہیں لقب دیا مہاتما کا لقب دینے والے مسلمان، انقلاب زندہ باد کا لقب بولنے والے
مسلمان اور میرے اس ملک کے ترقی کو بنانے والے مسلمان. تو آج جو ملک چل رہا ہے اس کی ساری آمدنی مسلمانوں کی عمارت کی برکت ہے. ہمارے مسلمانوں کی تاریخ پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا, اپنے محبت کا اظہار دلوں میں دفن کر دیا. نماز چھپانے کی چیز ہے, زکات چھپانے کی چیز ہے, ملک سے محبت چھپانے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کا اظہار ضروری ہے. اور حکومت یہ تو آتی جاتی رہے گی, حکومت اللہ کے قبضے میں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مقلب القلوب, اے دلوں کو بدلنے والے, ان قلوب الملک بید اللہ, بادشاہوں کے دل اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں, وہ جب چاہے بدل دیتا ہے. دائمی حکومت تو اللہ کی ہے, وَلِلَّهِ الْمُلْكُ جَمِيعًا, زمینی حکومت آسمانی حکومت اللہ کی ہے. یہ ملک بدلتے, یہ حکومتیں بدلتی رہے گی, بادشاہ بدلتے رہیں گے, تخت بدلتے رہیں گے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ اسے بناتے ہیں جس قوم کے اندر صلح پیدا ہو جائے, اللہ انہیں بادشاہت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم میں آج بھی نیکوکار نہیں ہے, ہم میں صلح نہیں ہے, ہم میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہے. جس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہندوستان تھا اس زمانے کے بادشاہ میں قطب الاقطاب تھے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے شیرن پٹن میں جو مسجد ہے اس کی افتتاح کے لیے اعلان کیا, وہی آدمی اس مسجد میں پہلی نماز پڑھائے گا جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو, جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑا ہو. ملک کے کئی اطراف سے لوگ آئے ہوئے تھے, کوئی آگے نہیں بڑھا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائی. کہا کہ آج تک میری نماز قضا نہیں ہوئی, آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی. ان کی سیرت میں لکھا ہے ان کا روزانہ کا معمول تھا تہجد کے 12 رکعت مکمل پڑھ کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ کی شام تک قرآن پاک کی تلاوت میں لگاتے. جس دن وہ شہید ہوئے اس دن بھی انہوں نے تہجد پڑھی تھی, اس دن بھی فجر کی نماز پڑھی تھی, اس دن بھی قرآن پاک کی تلاوت کی تھی. اب ذرا سوچو, جس زمانے کا بادشاہ تہجد گزار ہو اس زمانے کے اولیاء کتنے بڑے ہوں گے. جس زمانے کا بادشاہ تہجد گزار ہو, قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو, قضا نماز نہ کرنے والا ہو, تو اس زمانے کے اولیاء کتنے بڑے ہوں گے. ان کی عبادتیں کیسی ہوں گی, ان کی پرہیزگاری کیسی ہوگی, ان کا تقویٰ خشیت کیسا ہوگا. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہندوستان جیسا سونے کا چڑیا مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا تھا. جب مسلمانوں کے اندر میر صادق, میر جعفر جیسے لوگ پیدا ہوئے, آج بھی سینکڑوں مل جائیں گے, ایک نہیں. اس زمانے میں تو میر جعفر, میر صادق 2 تھے, لیکن آج تلاش کرو ہر 5 میں سے 4 میر صادق ملیں گے. انگریزوں نے مسلمان کو کھوکھلا کیسے کیا, ان مسلمانوں کو چنا جو پیسوں کے لالچی ہیں, جو عہدے کے حوث میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج بھی اپنا چند گزارا ہو جائے, 500 روپے کے لیے اپنے ایک وقت کے سنگا بن سکتا ہے. اتنا پیسہ مل جائے وہ کس کی بھی گردن اڑانے کو تیار ہے. مسلمانوں کے اندر آج میر صادق جیسے لوگ, میر جعفر جیسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. صلحاء عدباء تو دور کی بات, قطب ابدال غوث کی تو دور کی بات, ہم میں تو نیک نہیں رہے. نیک تو دور کی بات, جو ہیں وہ بھی کھوٹے سکے ہیں, وہ بھی کیا ہیں, اللہ کے نافرمان ہیں. مسلمان طبقہ ہے, مسلمان عہدے پر ہے, لیکن مسلمانوں کا سوچنے والا کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس مال ہے, مسلمان اپنی خواہشات پر پیسہ خرچ کرے گا, لیکن قوم کی مفاد کے لیے خرچ کرنے والا نہیں ہے. تو جب تک ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ شوق پیدا نہ ہو کہ قوم کے لیے جیے, قوم کے لیے کچھ کریں, تب تک ساری دنیا کی طاقت مل کر تمہیں ترقی نہیں دے سکتی. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں عروج نہیں دے سکتی. پستی تمہارا مقدر ہے, ذلت تمہارا مقدر ہے. جب تک ہمارے اندر غدار موجود ہیں, جب تک ہمارے اندر میر صادق جیسے لوگ موجود ہیں, جب تک ہمارے اندر میر جعفر جیسے لوگ موجود ہیں, دوسرے مسلمان کا دشمن ہے. ہمیں غیر سے ڈریے, غیر سے ڈر, اغیار کا ڈر نہیں ہو. غیر تمہارا بات بھی ٹھیکا نہیں کر سکتا. اصل تمہیں نقصان پہنچانے والا تمہارا مسلمان بھائی ہے. اصل تمہارا نقصان پہنچانے والا, تمہیں ٹھیس پہنچانے والا, تمہارے کاروبار میں ترقی کی رکاوٹ بننے والا تمہارا اپنا بھائی مسلمان ہے. جب تک مسلمان خلوص للہیت والے نہیں بنیں گے. میرا نبی تو یہودیوں کی بھلائی چاہتا تھا, عیسائیوں کی بھلائی چاہتا تھا. مسلمان تمہیں کیا ہوا, ایک دوسرے مسلمان کا مفاد تمہیں پسند نہیں آتا, ایک دوسرے مسلمان کا فائدہ تمہیں پسند نہیں آتا. اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. سید علی جوہری رحمت اللہ علیہ
لندن گئے ہوئے تھے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. انہیں خط آیا کہ بیٹی بیمار ہے. بیٹی نے خط لکھا تھا کہ ابو میں سخت بیمار ہوں, علیل ہوں, آپ واپس لوٹ آئیے. باپ سید علی مولانا سید علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو خط لکھا, بیٹی صحت نہ میرے قبضے میں ہے نہ تیرے قبضے میں ہے, میں آ کر بھی تجھے صحت نہیں دلا سکتا, صحت کا مالک اللہ ہے, اللہ تجھے اگر تیرے مقدر میں صحت دے دے گا, لیکن جب تک میرا ملک آزاد نہ ہو میں اپنے ملک واپس نہیں آؤں گا. چند دن کے بعد سید علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے قریب ہو گئے تو لوگوں نے ان کی ہندوستان بھیجنے کے لیے جب انہیں وصیت پوچھی تو انہوں نے کہا میں اس ملک میں نہیں جاؤں گا جو ملک غلام بنا ہے, میں اس وقت اس ملک میں جاؤں گا جب آزاد ہو جائے گا. اگر میں یہ ملک ہندوستان آزاد نہیں ہوا تو غلام ملک میں دفن ہونا نہیں چاہتا. آج بھی ان کی قبر فلسطین میں موجود ہے. بڑی بڑی قربانیاں دی, بڑی بڑی قربانیاں دی. محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی وہ نکل پڑتے ماٹرا کی جیل میں, دروازے تک آ کے کہتے اے اللہ تیرا حکم ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو نماز کی طرف مسجد کے لیے آ جاؤ. میں مسجد پر آنے کے لیے, مسجد پہنچنے کے لیے میں گیٹ تک آتا ہوں, اس گیٹ کے بعد انگریزوں کی حکومت ہے, اس کے بعد سمندر ہے, اے اللہ میری ذمہ جتنا کام تھا میں نے کر لیا, اس کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے. تو وہاں بیٹھ کر حدیثوں لکھی, شرح لکھی, تفسیر لکھی. مالٹا کی جیل میں کتابوں میں لکھا ہے ایک اللہ والوں کے بارے میں روزانہ تقریباً 25 کلو گیہوں کو پیسنے کے لیے کہا جاتا. اگر پیسا نہیں جاتا تو انہیں مارے پڑتی اور انہیں ستایا جاتا اور انہیں کھانا بند کر دیا جاتا تھا. ہاتھوں میں گٹے آ گئے تھے اور کتابوں میں لکھا ہے سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے تھے. وقت پر کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کھانا دیا نہیں جاتا, دیا بھی جاتا تو اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کھائے. اتنی بڑی قربانیاں دے کر جنگ کو آزاد کرایا گیا. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ, مولانا شکیل راہوری رحمۃ اللہ علیہ, انہیں بھی سولی پر لٹکایا گیا. میرے بھائی وہ تو ہر ایک کی عجیب کارگزاریاں ہیں. اب تاریخ پڑھیں گے کب معلوم ہوگا. 1857 کی تاریخ تو آپ کو بتائی جاتی ہے, لیکن جنگ کا اعلان تو شروع ہو چکا تھا. 17 عیسوی سے ہی شروع ہو گیا تھا. کبھی فلاں علاقے سے مسلمان لڑتے, کبھی فلاں علاقے سے مسلمان لڑتے. جب تک ساؤتھ میں یعنی ادھر جنوبی علاقے میں ان کا تسلط نہیں تھا, نارتھ علاقے میں ان کا تسلط تھا, لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے تو اس وقت انگریز نے کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارے ہاتھ میں آ گیا. ہمارے بڑے, ہمارے اکابر نہ وہ بزدل تھے نہ وہ مفاد پرست تھے. جس وقت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر کتابوں میں لکھا ہے 32 سال یا 35 سال کی تھی. 35 ایئر این جوانی کا وقت تھا. ان کی اولادیں تھی, اگر چاہتے حکومت کی ہاں میں ہاں ملا کر جھوٹ کا ساتھ دے دیتے تو عہدہ بھی باقی رہتا, ثروتیں بھی باقی رہتی, عیش و آرام سے بھی رہتے. لیکن انہوں نے کہا کہ جھوٹ کا ساتھ دے کر کدھر کی 100 سالہ زندگی سے میں سچائی پر چل کر شیر کی ایک زندگی جینا چاہتا ہوں. اور شہید ہو گئے تو دلیر بنے, ملک کے وفاد کے لیے کام کرنے والے بنے. ملک کی وفاداری صرف یہ نہیں کہ آپ ترنگا لے کے پھرے, بلکہ ملک کی وفاداری یہ ہے, ملک کی منفعت کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ رشوت نہ لیں, آپ سود کے کاروبار کو کیا نہ دیں, ترقی نہ دیں. آپ ملک کے اندر جو بھی غلط ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں. صرف ہمیں یہ دیکھنا کہ میرا فائدہ ہو گیا تو بس یہ سوچ میرے بھائی مسلمان کی ہے نہ ایک ہندوستانی کی ہے. ہندوستانی مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہونا ضروری ہے کہ میں بھی ترقی کروں, میرا ملک بھی ترقی کرے. اب حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہر گھر ترنگا, اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنے گھروں پر ترنگے لہرائیں. جہاں محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے وہاں ہم چھپے رستم بن جاتے ہیں, وہاں پر خاموش رہ جاتے ہیں. اس جگہ پر لوگوں کو اظہار کرنا ضروری ہے. آپ صدقہ بھی کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ صدقہ چھپ کر کرنا افضل ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کو دکھا کر صدقہ کریں گے, 10 لوگ اور خرچ کریں گے تو آپ کا یہاں چھپ کر صدقہ کرنا افضل نہیں ہے بلکہ دکھا کر صدقہ کرنا افضل ہے, کیونکہ آپ کو دیکھ کر 10 اور لوگ کیا کریں گے, صدقہ کریں گے.
آپ کی اس وقت محبت جو وطن سے ہے اس میں اخلاص و للہیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کھل کر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں، ترنگا ہاتھ میں لے، ہر ایک زبان پر خوشی کا ماحول ہو۔ جس طرح بقرعید اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، گھر میں بریانیاں بنتی ہیں، گھر میں میٹھا پکتا ہے، لوگوں کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہو، اسی طرح 15 اگست کے دن بھی ایک دوسرے کو مبارکبادی دو، ایک دوسرے کو گلے ملو، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاؤ، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دو اور ایک دوسرے کے چہرے پر خوشی کا اظہار کا موقع دو۔ میرے بھائی ہوئی تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو کہ جتنا پسینہ بہا کر آپ خوشیاں منا رہے ہو اس سے زیادہ حقدار تو خون بہا کر ہم رکھتے ہیں۔ محرم میں آپ نے معلوم ہوگا 10 محرم کو ایک روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ جا کر دیکھا یہودی ایک روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم یہودی ہو رکھ لو، بلکہ کہا کہ تمہارے سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں موسیٰ کے، موسیٰ تو ہمارا ایمانی بھائی ہے، تم نے تو میری تکذیب کر کے کافر ہو گئے، لیکن میں موسیٰ کا بھائی ہوں، لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا تم 2 روزے رکھو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل حقدار ہم ہیں، ہم اغیار جو صرف ترنگا لہرا کر سلوٹ مار کے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تو مٹھائیاں بانٹو، مسلمانوں گھروں میں اچھا کھانے پکواؤ، اپنے بچوں کو بھی لو، اپنے خود بھی تیار ہو، سروں پر ٹوپی ڈالو، جسم پر سنتی لباس رکھو، جاؤ میدان میں سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر غلاموں کی طرح نہیں، کرایہ دار کی طرح نہیں، حقدار کی طرح سینہ تان کر ترنگے کے سامنے سر اٹھا کر سیلوٹ مار کے کہو کہ اے ترنگا تیرا حقدار اس طرح یہ ہے، اس سے زیادہ حقدار ہم بھی ہیں۔ جب تک اس کا اظہار نہیں کرو گے، جب تک آپ خوشیاں ایسے نہیں مناؤ گے، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھیں گے آپ تو کرایہ دار ہیں، آپ تو جانے والے ہیں، آپ اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیے ہیں، جبکہ آپ کے آبا و اجداد نے خون کے لہریں لگا دی۔ سوچو میرے بھائی وہ لوگ ایک دن میں تقریباً 14,000 علماء کی لاشوں کو جلایا گیا، 14,000 علماء کو سولی پر لٹکایا گیا۔ صادق پور بہار میں ایک گاؤں ہے، یہاں علماء کی ایک بستی تھی، ان علماء نے اس وقت کے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا تو ساروں کو سولی پر لٹکا دیا، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا اور لوگوں کو بتانے کے لیے گدھوں کے ذریعے سے حل چلایا۔ حالانکہ حل چلایا جاتا ہے گائیوں سے، بیلوں سے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں، یہ اس وقت کے حکومت کے غدار تھے، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اس کی بھی ذلت ایسی ہوگی، یہ بتانے کے لیے ان کے گھروں کو مسمار کر کے اس پر گدھوں کے ذریعے سے حل چلایا۔ تو ہمیں مفاد چھوڑنا پڑے گا، اپنا مفاد، ذاتی مفاد چھوڑنا پڑے گا، قوم کے لیے جینا پڑے گا، قوم کے لیے جینے مرنے کی قسمیں کھانی پڑے گی، اپنے مال و اولاد کو، اپنے جذبات کو ملک کی ترقی کے لیے لگائیں گے، ملک ترقی کرے گا۔ ملک کے دشمن وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو ترقی کرنے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا، ورنہ شیخ اپنا نیکی زندگی گزارو گے، آپ کے پاس آزادی کی نعمت ہے، لیکن آپ جاؤ گے، آپ کی نسلیں پھر غلام بن جائے گی، آپ کی نسلیں پھر کسی کے ماتحت آ جائے گی، اور پھر وہ آپ کی قبروں پر آئیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ لعنت کرنے کے لیے۔ تمہارے پاس موقع تھا، یہ جتنے علماء شہید ہوئے ہیں، یہ جتنے بادشاہ شہید ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہیں معلوم تھا تاریخ لکھی جائے گی، اگر میں غدار بن جاؤں گا میری نسل میری قبر پر آ کر لعنت کرے گی۔ میرے بھائی بھائیوں، آج بھی موقع ہے، آج بھی اللہ نے وقت دیا ہے، اس ملک کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کریں اور اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، اپنے ملک کے قوانین کو، اپنے ملک کی جو نظام ہے، اس ملک کے نظام کی حفاظت کی فکر کرو، ورنہ دنیا سے رخصت ہو کر ہم تو قبروں میں پیو دیے جائیں گے، لیکن ہماری نسل غلام بنے گی تو آ کر ہمارے قبروں پر لعنت کرے گی۔ تمہارے پاس موقع تھا، تم نے صحیح کام نہیں کیا، تمہارے پاس وقت تھا، تم نے آگے بڑھ کر کام نہیں کیا ہے کہ 400 سال گزر گئے، ہمیں کوئی ٹیپو سلطان جیسا بہادر پیدا نہیں ہوا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے ہمیں تاریخ میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ 300 سال پرانی،
لیکن جب بھی ہمیں تاریخ بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کس کی سنتے ہیں؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 300 سال ہو گئے. مطلب یہ ہے ان 300 سال میں ہم میں کوئی ٹیپو سلطان صفات والا پیدا نہیں ہوا کہ اس کے بھی بول بولے جائیں. اس جیسے بہادر کوئی پیدا نہیں ہوا. میرے بھائی تاریخ لکھنے کے لیے بھیڑ کے ساتھ چلو کہ تاریخ نہیں لکھو گے. ہمیشہ یاد رکھو بھیڑ کے ساتھ چلنے والا تاریخ نہیں لکھتا بلکہ اسے الگ اپنا راستہ چننا پڑے گا, پورے بھیڑ سے الگ چلنا پڑے گا, جب جا کر تاریخ لکھتا ہے. میرے بھائی وہ ایک آدمی جس کی بیوی مر گئی اور وہ قریے میں رہتا تھا, اس قریے سے نکل کر شہر پر آنے کے لیے اسے ایک لمبا راستہ لگتا تھا جہاں ہر لوگ عام طور پر لوگ چلتے پھرتے ہیں. لیکن اس نے اپنی بیوی جو مر گئی ہے اس کے ٹینشن میں آ کر کیا کیا کہ کسی کی بیوی نہ مرے, وہ عام راستے کو چھوڑ کر پہاڑ کھود دیا. تقریباً 20 سال یا 18 سال اس نے کھودا اور پہاڑ کھود کے کیا کر دیا, راستہ بنا دیا. اگر یہ بھی عام راستے پر چلتا تاریخ لکھتا کبھی تاریخ نہیں لکھتا. اس سے سارے بھیڑ چل رہی ہے, اس راستے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ بنایا تو پھر لوگوں نے اس پر فلمیں بنا دی, لوگوں نے اس پر ہسٹری لکھ دی, لوگوں نے اس پر کتابیں لکھ دی. اس کے نام پر فلمیں بنا کر آج پیسے کھا رہے ہیں, اس کے نام پر کتابیں لکھ کر پیسے کھا رہے ہیں. کیا ہوا؟ بھیڑ کے ساتھ چلنا چھوڑ کر حق راستے پر اکیلا ہی چل پڑا. میرے بھائیو عزیزو یاد رکھو دنیا کا فائدہ وقتی ہے, ہمیشہ کا فائدہ آخرت کا ہے. ہمیشہ کا فائدہ سامنے رکھو گے تمہیں بھیڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکل پڑو گے سچائی کے راستے پر. اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گھروں پر ترنگا لہرائیں اور میری جہاں جہاں چوراہا ہے جہاں مسلمانوں کی بھیڑ جمتی ہے وہاں ترنگا لہرا کر میرے بھائی ملک سے محبت, ملک سے وفاداری کا اظہار کریں, ورنہ ہم مر جائیں گے, ہماری نسلیں ہمیں کوستی رہ جائیں گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ملک سے وفاداری اور ملک سے محبت کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.